8 18 ساتھیوں میں سے آج 8 ساتھی ہے اور 8 غیر حاضر ہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اصطفى اما بعد. یہ ابتدائی کلاس علم قواعد اصول میراث ہے یا اصول میراث. یہ نصابی خاکہ ہے ہمارے سامنے. یہ پہلا نمبر سلائیڈ تھا جو آپ کے ساتھ موجود بھی ہے، گروپ میں ہم نے شیئر کیا تھا. یہ آخری طریقہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب، یہ آج ہم پڑھیں گے. طریقہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب. طریقہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کا جو مال ہے وہ ترتیب وار ان لوگوں کو ملتا ہے. سب سے پہلی ذوی الفروض ہے، اس کے بعد عصبہ نسبی، اور پھر عصبہ سببی، اس کے بعد عصبہ سببی کا عصبہ بنفسہ، اس کے بعد ذوی الفروض نسبی، اور اس کے بعد ذوی الارحام مولا الموالات، اس کے بعد مقر لہ بالنسب. یہ بھی ترتیب وار کے ساتھ. اگر ذوی الفروض نہیں ہے تو اس کے بعد پھر عصبہ نسبی ہوگا. اگر عصبہ نسبی بھی نہیں ہے سببی تو ہوگا. اگر یہ لوگ بھی نہیں ہے تو عصبہ سببی کا عصبہ بنفسہ. اگر یہ بھی نہیں ہے 5واں نمبر پر ذوی الفروض نسبی تو ہوگا. اگر یہ بھی نہیں ہے تو 6 نمبر پر ذوی الارحام ہوگا. ذوی الارحام بھی نہیں ہے مولا الموالات آج کل تو نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے تو مقر لہ بالنسب. مقر لہ بالنسب نہیں ہے، موسیٰ لہ بما زاد علی الثلث، اس کو مال ملے گا. اگر یہ سب لوگ نہیں ہے تو پھر یہ جو شخص مرا ہوا ہے تو اس کا سارا مال ہم بیت المال میں جمع کریں گے. یہ بھی ترتیب وار. سب سے پہلے ذوی الفروض ہے. ذوی الفروض کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ تو میت کے وہ رشتہ دار ہے ذوی الفروض جن کے حصے شریعت میں متعین ہو، جن کے حصے قرآن اور حدیث میں متعین ہو. جیسے باپ کو کتنا ملے گا، سدس ملے گا. اس طرح دادا کو کتنے ملے گا، بیٹی کو کتنے ملے گا، سب کچھ یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں کچھ ان کا ذکر آیا ہے. لیکن یہ ذوی الفروض 12 لوگ ہیں، ان میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. سب سے پہلے ذوی الفروض کو مال ملے گا. اگر ذوی الفروض نہیں ہے تو اس کے بعد عصبہ نسبی کو مال ملے گا. عصبہ نسبی وہ رشتہ دار جو اصحاب فرائض سے بچا ہوا یا اصحاب فرائض نہ ہونے کی صورت میں سارا ترکہ لے لیتے ہیں. یعنی ذوی الفروض کو آپ نے مال دیا تو جو مال بچا تو وہ عصبہ نسبی کو ملے گا. اگر عصبہ نسبی نہیں ہے تو اس کے بعد عصبہ سببی ہے. عصبہ سببی آج کل اس کا وجود نہیں ہے. عصبہ سببی اس کو مولا العتاقہ بھی کہتے ہیں، یعنی آزاد کرنے والا آقا. اس کا مطلب ہے غلام اور آقا کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، غلام اور آقا کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کو عصبہ سببی کہتے ہیں. جیسے ایک شخص کا انتقال ہوا، جو پہلا غلام تھا آقا نے آزاد کیا، تو آزاد کرنے کے بعد اس غلام کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال کے بعد ذوی الفروض نہیں ہے، عصبہ نسبی بھی نہیں ہے، تو پھر وراثت آقا کو ملے گا. اس کے بعد عصبہ سببی کا عصبہ بنفسی. اس کا کیا مطلب ہے؟ عصبہ سببی کا عصبہ بنفسی یعنی ایک غلام ہے، ایک غلام آقا نے کیا، غلام کا آقا انتقال ہوا آزادی کی حالت میں، تو اس کا رشتہ دار عصبہ نسبی نہیں ہے اور آقا بھی مر چکا ہے، تو آقا کے قریبی رشتہ دار وہ اس کا وارث بنتا ہے. آج کل یہ 3 اور 4 اس کا وجود نہیں ہے.
5ویں نمبر پر ذوی الفروز نسبی، زوج اور زوجہ پر رد۔ ذوی الفروز میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک نسبی جس کا نسبی رشتہ ہو یعنی خونی رشتہ ہو، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے وغیرہ، اور دوسرا سببی ہے۔ سببی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی، میاں بیوی کو آپ سببی کہتے ہیں۔ اگر ذوی الفروز سے مال بچا تو عصبہ نسبی کو ملے گا۔ اب سببی عصبہ نسبی نہیں ہے یا عصبہ نسبی اور سببی دونوں نہیں ہے تو ذوی الفروز پر رد ہوگا۔ جی آواز نہیں آ اچھا آواز نہیں آ رہی، ابھی ٹھیک ہوا؟ یہاں میرے پاس تو آ رہی ہے، کس ساتھی کو آواز نہیں آ رہی؟ کسی اور ساتھی کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کچھ ساتھی تھوڑا ریسپانس دیں۔ جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا آ رہی ہے، چلے ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے۔ تو سببی کا مطلب ہے میاں بیوی، یہ سببی ہے۔ اگر ذوی الفروز سے مال بچا تو عصبہ نسبی کو ملے گا۔ اب سببی نسبی نہیں ہے یا عصبہ نسبی اور سببی دونوں نہیں ہے تو ذوی الفروز پر یہ مال رد ہوگا۔ رد کا باب بعد میں آئے گا، ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھائیں گے۔ اس کے بعد ذوی الارحام ہے، یہ ذوی الفروز نہیں ہے، عصبہ نسبی، عصبہ سببی، یہ عصبہ سببی کا سبب نفسی یہ تو غلام ہے، یہ 3 اور 4 آج کل اس کا وجود نہیں ہے۔ 5واں نمبر ذوی الفروز نسبی، اس پر رد ہوگا، یہ لوگ بھی نہیں ہے تو 6 نمبر پر ذوی الارحام، یہ مال ذوی الارحام کو ملے گا۔ ذوی الارحام کون ہے؟ اس سے مراد تو یہ وہ رشتہ دار ہے جن کا حصہ قرآن اور حدیث میں متعین نہیں ہے، تفصیل آگے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا الموالات، اس کی وضاحت وراثت کے اسباب میں ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ابتدائی اسلام میں اس طرح ہوا تھا کہ کوئی غیر مسلم وہ مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتا تھا اور اس مسلمان کے ساتھ ایسا عقد کر لیتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ولا کا عقد کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو یا جرم ہو گیا یا مجھ سے جنایت ہو گیا وغیرہ تو ساری ذمہ داری آپ برداشت کرو گی۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی میراث اس مسلمان کو ملتی ہے، اس غلام کا، اس کافر کا میراث اس مسلمان کو ملتے ہے جس نے مسلمان کے ساتھ عقد کیا ہو، اگر کوئی ورثہ نہ ہو۔ اور اس کے بعد مقر لہو بن نسب، مقر لہو بن نسب کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مجہول النسب ہے، مجہول النسب، تو ایک شخص نے اقرار کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کے مرنے کے بعد یہ مقر لہو اس کو مال ملے گا وراثت میں۔ اور اس کے بعد موسیٰ لہو بما زاد علی الثلث، یہ 8 جو ہم نے بیان کی یہ سارے لوگ نہیں ہے، ایک شخص مر گیا کوئی بھی نہیں ہے، ذوی الارحام نہیں ہے، ذوی الفروز نہیں ہے، ذوی الفروز نسبی زوج یہ لوگ بھی نہیں ہے، تو یہ 8 لوگ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا سارا مال کا وصیت کی، کسی نے سارا مال کا وصیت کی کہ یہ میرا سارا مال زید کو ملے گا تو اس شخص کو سارا مال ملے گا۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ مال میں وصیت 1/3 سے زیادہ جائز نہیں ہے، تو یہاں جائز ہے کیونکہ اور لوگ ہے نہیں ادھر۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، شخص مر گیا کوئی بھی وارث اس کا نہیں ہے تو ہم سارا مال بیت المال میں جمع کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج کل اگر اسلامی خزانے میں کوئی گڑبڑ ہو، بے راہ روی ہو یا اس کے عدم موجودگی میں تو اس صورت میں زوجین پر رد ہوگا، یہ مال ہم زوجین کو دیں گے۔ اگر زوجین بھی نہیں ہے تو مسلمان خود اس مال کو بیت المال کے مصارف میں خرچ کریں، جیسے آج کل بیت المال تو دینی تحریک لوگ ہیں تو ہم ان کو دیں گے یہ مال، صحیح ہے۔ یہ طریقہ کے
تقسیم کرنے کی ترتیب تھی، آپ لوگوں نے دیکھا. آواز نہیں آ رہی بالکل. آواز نہیں آ رہی. سر جی بار بار کٹ رہی ہے آواز. آواز نہیں آ رہی، بالکل نہیں آ رہی. ایک منٹ. میں نے کیا شیئر کیا؟ اچھا میں دوسرا سلائڈ شیئر کر دیتا ہوں، تھوڑا انتظار کر لیں. ساتھیوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے. اچھا جی آ رہی ہے سر جی. آ رہی ہے جی آواز. یہ ورثہ اور ان کے احوال ہے. ورثہ کے احوال یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور احوال کی مثال علمی میراث میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اگر آپ کو احوال یاد ہوں گے تو آپ کے لیے میراث کی مسائل حل کرنا آسان ہوں گی. جس طرح ریاضی میں ریاضی حل کرنے کے لیے پہاڑوں کا یاد کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے ورثہ کے احوال، ورثہ اور ان کے احوال. تو سب سے پہلے اصحاب فرائض اور ان کے احوال. اصحاب فرائض سے مراد کون ہے؟ تو اصحاب فرائض سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا حصہ قرآن اور حدیث یا جن کا حصہ شریعت میں متعین ہو. وہ ذوی الفروض کہتے ہیں اس کو، فرائض بھی کہتے ہیں اس کو. تو یہ جن لوگوں کا حصہ شریعت میں متعین ہے ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے. ذوی الفروض میں 4 مرد حضرات ہیں اور 8 عورتیں ہیں. تو مرد حضرات یہ ایک اب ہے، جد صحیح ہے، اخی اخیافی ہے اور زوج ہے. اس کا یاد کرنا بہت آسان ہے. سب سے پہلے آپ والد صاحب کو رکھ لیں، اور اس کے بعد دادا کو، جد صحیح، اور اس کے بعد آخر میں زوج، شوہر، اور یہ تیسرے نمبر پر اخی اخیافی. اخی اخیافی ماشریک بھائی بہن، اس کو اخی اخیافی کہتے ہیں. اخی اخیافی یہ 4 دے. اب جد، اخی اخیافی اور زد اور زوج، یہ 4 مرد حضرات اصحاب فرائض میں، اور 8 عورتیں ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے آپ زوجہ، بیوی، اور پھر نیچے کی طرف جائیے. یہ بیٹی ہے، پوتی ہے، اور پھر درمیان میں جو میں نے سرخ نشان لگائے 4 5 اس کو چھوڑ لو. آخر میں والدہ صاحبہ ہے، جدہ صحیحہ، جدہ صاحب. اور یہ 3 جو 4 5 اور 6 نمبر پر ہے، یہ 3 بہنیں ہیں. ایک بہن اخت عینی ہے جس کو حقیقی بہن کہتے ہیں، اور دوسری نمبر پر اخت اللاتی ہے جس کو باپ شریک بہن کہتی ہے، اور 6 نمبر پر اخت خیفی. اخت خیفی ماشریک بہن بھائی، ماشریک بہن بھائی. یہ کل 12 ہو گئے، کل 12. یہاں ایک بات ذہن میں یاد رکھے کہ یہاں جتنے بھی رشتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے. جو زندہ ورثہ ہے ان کے آپس میں کیا رشتہ ہے وہ یہاں ذکر نہیں کیا جائے گا. تو اب ترتیب کے ساتھ کس کو کتنا ملتا ہے اور کب ملتا ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ والد صاحب ہے، احوال الاب.
والد صاحب کے احوال ہے. میراث میں والد صاحب کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو باپ کی 3 حالتیں ہیں. باپ کی 3 حالتیں ہیں. پہلی حالت جب میت کی مذکر اولاد موجود ہو، یعنی بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑپوتا ہو، نیچے تک، تو اس صورت میں والد صاحب کو سدس ملے گا 1/6. 1/6 اور ایک یہ ہو گئی اگر میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد موجود ہو تو اس صورت میں والد صاحب کو بھی 1/6 سے ملے گا. یہ پہلا صورت ہوا. ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کی مذکر اولاد موجود ہے، جیسا بیٹا ہے، پوتا ہے، تو پھر مرحوم شخص کی باپ کو 1/6 سدس ملے گا. یا ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کی مذکر اولاد بھی موجود ہے اور مؤنث اولاد بھی موجود ہے، تو اس صورت میں والد صاحب کو سدس ملے گا 1/6. ادھر میں نے نہیں لکھا، لیکن آپ اس کو ذہن میں یاد رکھیں کہ میت کی مذکر اور مؤنث اولاد اگر دونوں موجود ہو تو اس صورت میں والد صاحب کو سدس ملے گا. دوسری نمبر پر اگر میت کی صرف مؤنث اولاد موجود ہے، مذکر اولاد موجود ہو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں والد صاحب کو 2 حصے ملے گا. ایک سدس ملے گا اور دوسرا عصبہ. عصبہ کا مطلب یہ ہے کہ بچا ہوا حصہ باپ کو ملے گا. جو حصہ باقی رہا، باقی بچ گیا تو وہ والد صاحب کو ملے گا. یعنی سدس بھی اس کو ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا. سدس 1/6 اور عصبہ بھی ہوگا. اور اس کے بعد آخر میں اگر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی مذکر اولاد بھی نہیں ہے، مؤنث اولاد بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اگر میت کا مطلقاً اولاد نہیں ہے تو باپ عصبہ محض ہوگا. ایسی صورت میں والد صاحب عصبہ ہوگا، عصبہ محض. عصبہ کا مطلب ہے کہ والد صاحب کا متعین حصہ تو نہیں ہے لیکن بچا ہوا سارا مال لے گا. یہ 3 حالتیں ہیں والد صاحب کی، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں اور اس کو یاد کر لیں. وجہ حسر. وجہ حسر اس میں ہی اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا باپ موجود ہے تو باپ کو کتنا حصہ ملے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا اگر مرحوم شخص کی اولاد ہے یا نہیں ہے. بالکل اولاد نہیں ہے تو باپ عصبہ محض ہوگا. عصبہ محض مطلب بچا ہوا سارا مال لے گا. اگر اولاد ہے تو دیکھا جائے گا، اگر مذکر اولاد ہے یا مؤنث. اگر مذکر اولاد ہے تو باپ کو صرف سدس ملے گا، یا مذکر اور مؤنث دونوں ہے تو اس صورت میں بھی والد صاحب کو سدس ملے گا. اگر صرف مؤنث اولاد ہے تو والد صاحب کو سدس بھی ملے گا اور مال بھی ملے گا. یہ آپ لوگوں کی ذہن میں کچھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیں مثال، یہ 1 نمبر مثال جو ہے نا، یہ زید آپ فرض کر لیں، زید اس کا انتقال ہوا اور زید کا والد صاحب موجود ہے، اب باپ، اور ایک ان کا بیٹا بھی ہے، تو اس صورت میں والد صاحب کو سدس ملے گا 1/6. کیوں؟ اس لیے کہ میت کی اولاد میں سے ایک بیٹا موجود ہے تو اس صورت میں والد صاحب کو 1/6 ملے گا. دوسرا نمبر پر اگر میت کا مذکر اور مؤنث اولاد دونوں زندہ ہو یا موجود ہے تو والد صاحب کو اس صورت میں بھی 1/6 سدس ملے گا. جیسا یہ اس شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کا ایک والد صاحب زندہ ہے، ایک بیٹا بھی موجود ہے اور بیٹی بھی موجود ہے، تو اس صورت میں والد صاحب کو سدس ملے گا.
اس صورت میں والد صاحب کو سدس ملے گا. تیسرا نمبر، اس شخص کا انتقال ہوا اور اس کا والد صاحب بھی موجود ہے، لیکن اس شخص کا مذکر اولاد نہیں ہے، صرف مؤنث اولاد ہے. تو جب صرف مؤنث اولاد ہو تو اس صورت میں والد صاحب کو سدس بھی ملے گا اور بچا ہوا مال عصبہ بھی ہوگا، بچا ہوا مال ملے گا. چوتھے نمبر پر یہ اس شخص کا انتقال ہوا اور اس کا والد صاحب بھی موجود ہے، لیکن اس شخص کا نہ مذکر اولاد ہے نہ مؤنث اولاد ہے. شوہر موجود ہے لیکن اس کا مذکر اور مؤنث اولاد موجود نہیں ہے. تو اس صورت میں چونکہ میت کا مذکر اور مؤنث اولاد موجود نہیں ہے تو اس صورت میں والد صاحب عصبہ ہوگا. عصبہ بچا ہوا مال والد صاحب لے گا. ٹائم ہے میرے پاس؟ اچھا، دادا کے 4 احوال ہے. جی ثنا بھائی آپ کنٹینیو کریں جتنا میکسیمم کر سکتے. اچھا، دادا کے 4 احوال ہے. یہ بالکل آسان ہے، اس کو آپ یاد کر لیں.